لاہور کے لوگوں، جب میں پہلی دفعہ آج سے 50 سال پہلے انگلینڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا تو میں تو صرف 18 سال کا تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے میرے سینئر پلیئر مجھے کہتے، یہ کانوں نے سنا کہ عمران سوچو بھی نہ کہ ہم انگریز کو ہرا سکتے ہیں. اگر عزت سے ہار کے واپس آ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی. احساس کمتری تھی. جیتے ہوئے میچ ہم ہار جاتے تھے کیونکہ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں تھی کہ ہم جیت سکتے. 70 کی دہائی میں اچھی بلی اچھی ٹیمیں تھیں، کوئی میچ نہیں جیتتی تھی. بڑے بڑے میچ جب آتے تھے احساس کمتری کی وجہ سے گھبرا کے ہار جاتے تھے. اور جب 80 کی دہائی میں کمزور ٹیمیں تھیں لیکن کیونکہ ذہنی طور پہ ہم آزاد ہو گئے تھے، ہارے ہوئے میچ جیتے تھے. یہی پاکستان کا حال ہے کہ وہ غلامی سے جو احساس کمتری تھی اس سے ہم نکلے نہیں. تو پہلی غلامی سے تو قائد اعظم نے ہمیں آزاد کیا اور انشاءاللہ آج ہم اس کا پورا جشن بنائیں گے. 12 بجے ہم 14 اگست کو اس کا شاندار استقبال کریں گے. سب مل کے پاکستان کا ترانہ گائیں گے. لیکن 3 اور قسم کی غلامیاں، 3 اور قسم کی غلامی ہے. اور میں چاہتا ہوں یہ غور سے سنیں کیونکہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے حقیقی آزادی کی طرف کیسے جانا ہے. جو دوسری قسم کی غلامی ہے وہ ذہنی غلامی، اور وہ میں جب اپنی ساری قوم کو مدینہ کی ریاست کا بتاتا ہوں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں ان لوگوں، ان عربوں کا جو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھی مغرب میں اور مشرق میں، بیزنٹائن رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر. انہوں نے کیا کیا؟ غور سے سنو میرے نوجوانوں کہ انہوں نے ان لوگوں کو دنیا کی امامت کروا دی. 10 سال 622 اور 632 جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، وہی عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی، تو وہ کیا کیا انہوں نے؟ اب یہ غور سے سنیں کیا کیا. 2 کام کیے کیونکہ یہ لوگ، ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا. 10 سالوں کے اندر 622 اور 632 کے بیچ میں صرف 13 سے 1400 لوگ مرے جنگوں میں. پھر سے سن لیں، 10 سالوں میں دونوں طرف ساری جنگوں میں 1300 سے 1400 لوگ مرے. لیکن سارے عرب میں اسلام پھیل گیا. وہ تلوار سے انقلاب نہیں آیا تھا، وہ فکری انقلاب تھا، ذہنوں کے اندر انقلاب آیا تھا. اور وہ میں چاہتا ہوں دوسری چیز کہ آپ سمجھیں